بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ بچوں، کل ہم نے اردو بے کا کام کیا، واحد جمع۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچوں نے واحد جمع کو یاد بھی کیا ہوگا اور اس کو لکھنے کی مشق بھی ضرور کی ہوگی۔ لکھنے کی مشق کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی املائی اخلاط دور ہو سکیں۔ بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے خدمت خلق۔ خلق مخلوق سے نکلا ہے جس کا معنی خدا کے بندے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبق خدمت خلق کے چند اہم نکات بتا دیتی ہوں۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں خدمت خلق پر مبنی ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی قلت تھی۔ لوگوں کو میٹھا پانی لینے کے لیے دور دراز جانا پڑتا تھا۔ مدینے میں صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما، بئر کا معنی کنواں ہے اور روما ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ کنواں موجود تھا، تو اس لیے اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی پریشانی کے پیش نظر یہ اعلان فرمایا کہ کوئی شخص جو یہ کنواں خرید کر رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دے تو قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس کا بہترین معاوضہ یا بدلہ حاصل کرے گا۔ یہ کنواں چونکہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ یہودی اس کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا یعنی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے بعد اس یہودی سے یہ کنواں خریدنے کی بات کی۔ یہودی یہ کنواں بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت عثمان کے بات کرنے کے بعد وہ آدھا کنواں فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس طرح سے طے یہ پایا کہ ایک دن اس کنویں پر یہودی کا حق ہوگا اور دوسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی۔ تو ہوا یوں کہ جس دن اس یہودی کی باری ہوتی تو اس کنویں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، لیکن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تو اس کنویں پر بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کا یہ سودا خسارے میں جا رہا ہے تو اس نے باقی کا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کے ہاتھوں فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور اس طرح سے اس نے مکمل کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد اس کنویں کا نام بئر عثمان رکھ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کنواں آج بھی مدینہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر اس سبق کی مکمل پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ مخلوق، لوگ یا خدا کے بندے، خلیفہ، نائب، قلت، کمی، بدلہ، صلہ۔ بچوں، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ مخلوق کا معنی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، لوگ یا خدا کے بندے، خدا کے بندے۔ مال اسباب، سامان، متعلق، بارے میں، رفاہ عامہ، عوام کی بھلائی، وقف کرنا، اللہ کے نام کی ہوئی چیز۔ جی بچوں، تو آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی یاد بھی کرنے ہیں اور اس کے سامنے جو کالم دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے ان کو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا کام آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔